اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الیام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتْلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ وَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداه السلام علیک یا من اختاره اللہ وتأذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخلا معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندك رائحة طیبة كأنها رائحة اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علی نحو الكساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله اتأذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ بي رسول الله بطرف الكساء واومأ بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن حبهم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماوات انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل لهم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله حفظنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. حضرات السلام علیکم. ایصال ثواب کی یہ مجلس اور ایصال ثواب کی مجلس میں بانی مجلس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جو ذاکر ہوتا ہے، جو مولوی ہوتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا کہ اسے پورا وقت دیا جائے، اور پیشخانی کے لیے بھی جن لوگوں سے کہا ہے انہیں بھی موقع مل جائے، تو پھر پیشخانی کرنے والوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بانی مجلس کے وقت کا خیال رکھیں اور ایسا پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ ہر پڑھنے والے کو 2-4 شعر پڑھنے کا موقع مل جائے. لہٰذا اب وہ لفظ کیا استعمال کروں کہ اختصار سے کام لیجئے گا. آپ حضرات مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ حضرات کے پاس شعور ہے، تو میں گزار ہوں سب سے پہلے سعید پیہانوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور خراج عقیدت پیش کریں.
ایک صلوات اور بیج عظمت محمد والے. ایک مطلع چند اشعار سے گفتگو کا آغاز. سنیے کہ علی کا راستہ اپنی نظر میں رہتا ہے. علی کا راستہ اپنی نظر میں رہتا ہے، اسی سے حوصلہ قلب و جگر میں رہتا ہے. اسی سے حوصلہ قلب و جگر میں رہتا ہے. کلام پاک سمیٹے ہوئے ہے نقطہ با. کلام پاک سمیٹے ہوئے ہے نقطہ با. وہ حرف وہ زیر و زبر میں رہتا ہے. وہ حرف وہ زیر و زبر میں رہتا ہے. کلام پاک سمیٹے ہوئے ہے نقطہ با. وہ حرف وہ زیر و زبر میں رہتا ہے. زمین انہی کے اجالوں سے ہو گئی پر نور. زمین انہی کے اجالوں سے ہو گئی پر نور. علی کا نور ہی شمس و قمر میں رہتا ہے. علی کا نور ہی شمس و قمر میں رہتا ہے. جو آیا سامنے دشمن تو سر اڑا دیں گے. جو آیا سامنے دشمن تو سر اڑا دیں گے. یہ ذوالفقار کے نقطہ نظر میں رہتا ہے. یہ ذوالفقار کے نقطہ نظر میں رہتا ہے. مجھے گمان نہیں شاہد یقین کامل ہے. مجھے گمان نہیں شاہد یقین کامل ہے. میرا وجود علی کے اثر میں رہتا ہے. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب یاسر صاحب سے کہ وہ آئیں اور دو چار شعر پڑھ دو. صلوات بھیجنا محمد والے. ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں، ذرا سمجھ فرما لیں. اولاد کربلا میں علی و بطول کی، علی و بطول کی لاکھوں سے لڑ رہی تھی لڑائی اصول کی. اولاد کربلا میں علی و بطول کی. ان میں تھا ایک صغیر جو آیا تھا کربلا، آیا تھا کربلا. وہ لے گیا بچا کر شریعت رسول کی. وہ لے گیا بچا کر شریعت رسول کی. اور دریا یہ کہے کہ آ گیا چلو میں شیر کی، چلو میں شیر کی. کہ عباس میں نے آپ کی بیعت قبول کی. عباس میں نے آپ کی بیعت قبول. سبحان اللہ، جزاک اللہ. میں گزارش گزار ہوں جناب حسن جعفر ایڈوکیٹ صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور خراج عقیدت پیش کریں. بس جلدی ایک مطلع کچھ شعر حاضر دیکھیں گے. مطلع حاضر ہے، دیکھیں گے اسے، ملاحظہ کیجیے. یہ نجم، یہ فلک، یہ قمر مصطفیٰ کا ہے. یہ نجم، یہ فلک، یہ قمر مصطفیٰ کا ہے.
اور روز ازل سے مہر سحر مصطفیٰ کا ہے، روز ازل سے مہر سحر مصطفیٰ کا ہے، اور حسن سلوک کرتا ہوا گر کوئی ملے، حسن سلوک کرتا ہوا گر کوئی ملے، اس پر یہ مان لینا اثر مصطفیٰ کا ہے، اس پر یہ مان لینا اثر مصطفیٰ کا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے اسے سایہ خدا، کہ قرآن نے کہا ہے اسے سایہ خدا، اب جس کے سائبان میں سر مصطفیٰ کا ہے، قرآن نے کہا ہے اسے سایہ خدا، اب جس کے سائبان میں سر مصطفیٰ کا ہے، وہ یہ مرضی خدا ہے وہیں پرورش ملے، یہ مرضی خدا ہے وہیں پرورش ملے، عمران کا جو قصر ہے گھر مصطفیٰ کا ہے، عمران کا جو قصر ہے گھر مصطفیٰ کا ہے۔ اور مصرع تھا کہ عرش بری پہ آج سفر مصطفیٰ کا ہے، تو تضمین کا شعر بھی دیکھ لیں کہ ٹھہرا دیا ہے وقت کو پروردگار نے، ٹھہرا دیا ہے وقت کو پروردگار نے، عرش بری پہ آج سفر مصطفیٰ کا ہے، عرش بری پہ آج سفر مصطفیٰ کا ہے۔ اور بولے یہ جبرائیل یہیں تک تھی حد میری، بولے یہ جبرائیل یہیں تک تھی حد میری، میرا سفر ہے ختم مگر مصطفیٰ کا ہے، میرا سفر ہے ختم مگر مصطفیٰ کا ہے، میرا سفر ہے ختم مگر مصطفیٰ کا ہے۔ وہ یہ شعر بھی ملاحظہ ہو کہ یہ آیتوں کے وزن کو ہنس کر اٹھائے گا، یہ آیتوں کے وزن کو ہنس کر اٹھائے گا، کوہ گراں نہیں ہے جگر مصطفیٰ کا ہے، کوہ گراں نہیں ہے جگر مصطفیٰ کا ہے، کوہ گراں نہیں ہے جگر مصطفیٰ کا ہے۔ یہ آیتوں کے وزن کو ہنس کر اٹھائے گا، جی کہیں کچھ اچھا، یہ آیتوں کے وزن کو ہنس کر اٹھائے گا، کوہ گراں نہیں ہے جگر مصطفیٰ کا ہے۔ اور جو وقت کے یزید ہیں بخشے نہ جائیں گے، جو وقت کے یزید ہیں بخشے نہ جائیں گے، پردے میں اب بھی ایک پسر مصطفیٰ کا ہے، پردے میں اب بھی ایک پسر مصطفیٰ کا ہے، پردے میں اب بھی ایک پسر مصطفیٰ کا ہے، پردے میں اب بھی ایک پسر مصطفیٰ کا ہے۔ اور سر کس کا تم نے نوکے سنا پر چڑھا دیا، سر کس کا تم نے نوکے سنا پر چڑھا دیا، شبیر کا نہیں ہے یہ سر مصطفیٰ کا ہے، شبیر کا نہیں ہے یہ سر مصطفیٰ کا ہے۔ اور کر کے اشارہ چاند کو تقسیم کر دیا، جعفر یہ معجزہ یہ ہنر مصطفیٰ کا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش گزار ہوں جناب ابو رضا صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور خراج عقیدت پیش کریں۔ چلے گئے کیا؟ جناب کمیل الہ آبادی صاحب کی خدمت میں۔ حضرات السلام علیکم۔ حضرات جونپور کا ایک مصرع ہوا تھا، حسین نوکے سنا پر بھی آ کے بولتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں کہ درخت و دار جو مدحو ثنا کے بولتے ہیں، درخت و دار جو مدحو ثنا کے بولتے ہیں، اما زبان میسم تمار پا کے بولتے ہیں، زبان میسم تمار پا کے بولتے ہیں، نہ کچھ گھٹا کے نہ ہم کچھ بڑھا کے بولتے ہیں، نہ کچھ گھٹا کے نہ ہم کچھ بڑھا کے بولتے ہیں، نبی کے لفظ ہے منبر پجا کے بولتے ہیں، نبی کے لفظ ہے، نہ کچھ گھٹا کے نہ ہم کچھ بڑھا کے بولتے ہیں، نبی کے لفظ ہے منبر پجا کے بولتے ہیں۔
اور دل حسین پا مدح حسین کے الفاظ، دل حسین پا مدح حسین کے الفاظ تمام غیب کے پردے ہٹا کے بولتے ہیں۔ دل حسین پا مدح حسین کے الفاظ تمام غیب کے پردے ہٹا کے بولتے ہیں۔ اور گزر رہا ہے فضاؤں سے راہوار حسین، گزر رہا ہے فضاؤں سے راہوار حسین، ہوا ہٹاؤ موکل ہوا کے بولتے ہیں، ہوا ہٹاؤ موکل ہوا کے بولتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے، دیکھیے آصف بھائی، علم کے پنجے نے تاب نظر بڑھا دی ہے، ملاحظہ فرمائے، علم کے پنجے نے تاب نظر بڑھا دی ہے، ہم آفتاب سے آنکھیں ملا کے بولتے ہیں۔ علم کے پنجے نے تاب نظر بڑھا دی ہے۔ علم کے پنجے نے تاب نظر بڑھا دی ہے، ہم آفتاب سے آنکھیں ملا کے بولتے ہیں۔ اور اجل کے بعد بھی خاموشیاں پسند نہیں، اجل کے بعد بھی خاموشیاں پسند نہیں، حسین نیزہ خولی پا کے بولتے ہیں۔ حضرات ایک صلوات پڑھیں۔ جی جی جی، گزر رہا ہے فضاؤں سے راہوار حسین، ہوا ہٹاؤ موکل ہوا کے بولتے ہیں، علم کے پنجے نے تاب نظر بڑھا دی ہے، ہم آفتاب سے آنکھیں ملا کے بولتے ہیں۔ اجل کے بعد بھی خاموشیاں پسند نہیں، حسین نیزہ خولی پا کے بولتے ہیں۔ اور خدا کے دین کی حمایت میں بولنے والے، خدا کے دین کی حمایت میں بولنے والے گلے کی آنچ سے خنجر گلا کے بولتے ہیں، گلے کی آنچ سے خنجر گلا کے بولتے ہیں۔ اور علی کے شیر کی آمد ہے القمہ کی طرف، علی کے شیر کی آمد ہے القمہ کی طرف، پرندے گھاٹ سے خود کو اڑا کے بولتے ہیں، پرندے گھاٹ سے خود کو اڑا کے بولتے ہیں، پرندے گھاٹ سے خود کو اڑا کے بولتے ہیں۔ بہت عظیم ہے، حضور شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے گا، بہت عظیم ہے شیشہ گری سبط رسول، بہت عظیم ہے شیشہ گری سبط رسول، عدو بھی ہاتھ میں پتھر اٹھا کے بولتے ہیں۔ بہت عظیم ہے شیشہ گری سبط رسول، عدو بھی ہاتھ میں پتھر اٹھا کے بولتے ہیں، عدو بھی ہاتھ میں پتھر اٹھا کے بولتے ہیں۔ دیکھیے تلمیح ملاحظہ فرمائیے کہ حسین لکھا ہوا ہے ہوا کی چادر پر، حسین لکھا ہوا ہے ہوا کی چادر پر، تمام لوگ یہ ملک سبا کے بولتے ہیں، تمام لوگ یہ ملک سبا کے بولتے ہیں۔ اور بغیر سر کے مخاطب تھے شاہ والا سے، بغیر سر کے مخاطب تھے شاہ والا سے، یہ کون موت کو پیچھے ہٹا کے بولتے ہیں، یہ کون موت کو پیچھے ہٹا کے بولتے ہیں۔ اور ستم نے طوق گراں بھی پنہا کے دیکھ لیا، ستم نے طوق گراں بھی پنہا کے دیکھ لیا، وہ ہم نہیں ہے جو گردن جھکا کے بولتے ہیں۔
ستم نے توقع گراں بھی پنہا کے دیکھ لیا، وہ ہم نہیں ہیں جو گردن جھکا کے بولتے ہیں، اور خدا کے نور نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے، خدا کے نور نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے، جناب جون سے سب منہ چھپا کے بولتے ہیں، جناب جون سے سب منہ چھپا کے بولتے ہیں، جناب جون سے سب منہ چھپا کے بولتے ہیں۔ شعر آخر میں ملاحظہ فرما لیجئے کہ کہیں پہ کوئی کمی ہو تو وہی نازل کر، کہیں پہ کوئی کمی ہو تو وہی نازل کر، ہم آسماں کو قصیدے سنا کے بولتے ہیں، ہم آسماں کو قصیدے سنا کے بولتے ہیں، درخت و دار جو مدحو ثنا کے بولتے ہیں، زبان میسم تمار پا کے بولتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب آصف کسروی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور خراج عقیدت پیش کریں۔ سرکار موصوف بھی آ چکے ہیں اور تاخیر بھی ہو چکی ہے، لہذا بس 2 قطعات کی زحمت ہے، صرف 2 قطعات، ایک سلوات کا سہارا۔ کہ دین خدا کی بن کے سپر بولتے رہے، دین خدا کی بن کے سپر بولتے رہے، عشق علی میں شام و سحر بولتے رہے، عشق علی میں شام و سحر، 2 مصرے پہ توجہ، عشق علی میں شام و سحر بولتے رہے، اور لاکھوں سلام جرت میسم کو اس لیے، ارے انجام جانتے تھے مگر بولتے رہے، انجام لاکھوں سلام جرت میسم کو اس لیے، لاکھوں سلام جرت میسم کو اس لیے، انجام جانتے تھے مگر بولتے رہے، انجام یا علی اللہم صلی علی، انجام جانتے تھے مگر بولتے رہے۔ 4 مصرے اور دیکھیے گا کہ بنائے حق ہیں یہ خاموش رہ نہیں سکتے، بنائے حق ہیں یہ خاموش رہ نہیں سکتے، خلاف ظلم شہ مشرقین بولیں گے، خلاف ظلم شہ مشرقین بولیں گے، خلاف ظلم شہ مشرقین بولیں گے، اور سنا کی نوک پہ ہو سر یا پھر تہے خنجر، ارے جہاں پڑے گی ضرورت حسین بولیں گے، جہاں پڑے گی ضرورت حسین بولیں گے، سنا کی نوک پہ سر ہو یا پھر تہے خنجر، جہاں پڑے گی ضرورت حسین بولیں گے۔ کیا کہنے آصف بھائی، جہاں پڑے گی ضرورت حسین بولیں گے۔ حضرات تاخیر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا گلزار جعفری صاحب کی خدمت میں کہ وہ جلوہ افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ کشور جہاں بنت مظفر حسین کی روح کو عیسیٰ حضرات گرامی قد بزرگان ملت دوستان عزیز، مجلس اصال ثواب کی ہے اور ایک خاتون ایک محترمہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ مشہور و معروف آیہ کریمہ جو عظمت شہید کو بیان کر رہی ہے، چونکہ حالات اور حالات حاضرہ جس رخ پر لے کے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تمنا کرے تو شہادت کی تمنا کرے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے، مگر شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ شہادت کے بعد کسی نیکی کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر شہادت مل جائے۔ اور قرآن نے فلسفہ شہادت کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا۔ دوسری آیت کہتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، دیکھو جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے گمان نہ کرنا، یہ کہتی ہے کہنا نہیں، یعنی ایک آیت زبان پہ پہرا لگاتی ہے، ایک آیت گمان پہ پہرا لگاتی ہے۔ ایک آیت زبان پہ پہرا، ایک آیت گمان پہ پہرا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جس سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس سماج میں ہم زبان پہ تالا لگا سکتے ہیں، زبان پہ تالا لگا سکتے ہیں، ذہن پہ تالا نہیں لگا سکتے، گمان پہ تالا نہیں لگا سکتے۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ سیب کے بارے میں نہ سوچیے گا، تو جیسے ہی میں نے کہا سیب کے بارے میں نہ سوچیے گا آپ کے ذہن میں فوراً سیب آ گئی، ہے نا؟ میں نے لفظ کیا آپ کے ذہن میں وہ تصویر آ گئی، تو میں تو منع کر رہا ہوں نہ سوچیے گا، مگر میرے منع کرنے کے بعد بھی آپ سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں منع تو کر سکتا ہوں مگر زبان سے آپ کو روک سکتا ہوں کہ آپ منہ سے سیب نہ نکالیے گا، آپ ہونٹ بند کر لیں گے، منہ بند کر لیں گے، چپ چاپ ہو جائیں گے،
مگر ذہن کی گردش کو نہیں روک سکتے، مگر کریم ہے پروردگار، اس نے کہا عظمت شہید کے سلسلے میں گمان پر بھی پابندیاں لگا دوں گا، گمان پر بھی پابندی لگا دوں گا، خبردار سوچنا بھی نہیں، توجہ کیجئے گا، سوچنا بھی نہیں کہ شہید مردہ ہے، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، کیا خوبصورت تعبیر ہے قرآن مجید کے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، شہر ادب میں پڑھ رہا ہوں، مہذب گھرانے اور خاندان وادے کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا جملہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَشْعُرُونَ، ولیکن لا تشعرون، شہید کی حیات جاویدانی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، یہ تو قرآن نے ثابت کر دیا یہ کہہ کے کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ شہادت کا تعلق اہل شعور کے قبیلے سے ہے، شہادت کا تعلق باشعور قبیلے سے ہے، ہر قبیلے کے مقدر میں نہ شعور ہے نہ شہادت ہے۔ اہل شعور ہی جانتے ہیں کہ شہادت کیا ہے، اور آپ متوجہ ہیں، شعراء ہیں، اور لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں تو حق بنتا ہے کہ یہ جملہ کہہ دوں، شعور اور شور میں ایک عین ہی کا فرق ہے۔ اگر ہم ہندی کے شاعری سے ہٹ جائیں تو شعور اور شور میں ایک عین ہی کا فرق ہے، بس جن کے پاس عین غین والی ہے، جن کے پاس عین غین والی ہے ان کے پاس شعور بھی ہے، توجہ کیجئے گا، مگر ایک صاحب بہت چالاک تھے، انہوں نے کہا ایسی باتیں نہ کیا کیجئے، عین تو ہمارے پاس بھی ہے۔ اچھا اب لکھنؤ میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، انہوں نے کہا عین ہمارے پاس بھی ہے، اگر آپ کے پاس عین غین والی ہے تو ٹھیک ہے، سین والی عین تو ہمارے پاس بھی ہے، توجہ کیجئے گا، کہنے لگے ہمارے پاس بھی ہے۔ کسی نے فرزدق صاحب سے کہہ دیا، سمجھ گیا فرزدق یہ زنگی پوری، فرزدق زنگی پوری صاحب سے کسی نے کہہ دیا کہ صاحب آپ کے پاس بھی عین ہے ہمارے پاس بھی عین ہے تو فرق کیا ہے؟ کہا جی بہت فرق ہے، ہے کی حلال اور ہے کی حرام میں جو فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ تو جو اہل شعور ہیں ان کے پاس شہادت کا ہنر ہے، اور وہی جانتے ہیں کہ شہادت کا مطلب کیا ہے، شہادت کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے ایک میں کامٹی گیا تھا مجلس پڑھنے، تو 3 سال سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں ایک 2 شیعہ طالب علم تھے، شیعہ بچہ تھا ایک، تو اس نے کہا مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شہادت کا بازار گرم ہے وہاں صرف اور صرف شیعہ ہی اس بازار میں نظر آتے ہیں، اس دربار حقیقت شہادت میں صرف شیعہ نظر آتے ہیں، جہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جہاں شہادتوں کے پیمانے چھلک رہے ہیں وہاں شیعہ ہیں، تو پوری دنیا میں شیعہ ہی مارے جا رہے ہیں۔ کندہار میں 40,000 شیعوں کو طالبان نے مارا، داعش کے دہشت گردوں نے عراق میں شیعوں کو مارا، ابھی بھی جو جنگ چل رہی ہے پاسداران انقلاب کے شکل میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، حزب اللہ کی شکل وہاں شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، شیعوں کی کو شہادت دینی پڑ رہی ہے، تو بڑا عجیب سا اس نے لفظ استعمال کیا اور کہا مولانا کیا پوری دنیا میں شہادت کا ٹھیکہ خالی شیعوں نے لے رکھا ہے؟ بھئی اور بھی تو قبیلے ہیں، اور بھی تو فرقے ہیں، اور بھی تو مسالک ہیں، اور بھی تو مسلح ہیں، اور بھی تو لوگ ہیں، ہم کم سے کم اسلام کے 73 فرقے ہیں، کوئی اور فرقہ بھی یہ ذمہ داری لے لیتا، کوئی اور فرقہ بھی شہادت کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا، تو چونکہ اس نے سوال مجھ سے ماہ ذی الحجہ میں کیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں سمجھانے کے لیے یہ مہینہ بھی میرا مددگار ثابت ہو گیا، اللہ نے بہت سے حلال جانور پیدا کیے ہیں مگر قربانی کے لائق سب کو نہیں سمجھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ہر جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، ہر ایک کی قربانی نہیں ہوتی، توجہ کیجئے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کچھ برس پہلے اہل حدیث کا فتویٰ بھی آ گیا ہے
کہ گدھے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، میں انتظار میں ہوں کہ اس فتوے پہ عمل کب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب گدھوں کی قربانی کب ہوگی، ہمیں اس بات کا انتظار رہے گا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی محسوس کیجئے گا کہ قربانی برکتیں پیدا کرتی ہے۔ قربانی سے انسان ختم نہیں ہوتا، اسے حیات جاویدانی ملتی ہے، اور صرف اسے حیات جاویدانی نہیں ملتی، اس کے لہو کے قطرے عالم انسانیت کے لیے نقش کف پا بنا دیا گیا۔ اس کی حیات، اس کی جسم کی رگوں سے لہو نہیں سوکھتا ہے، بلکہ اس لہو کی دھار کو اسلام کی رگوں میں پیوست کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شمع حیات بظاہر گل ہوتی ہے، لیکن چراغ جاویدانی روشن ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی حیات اسے مل جاتی ہے۔ اس لیے شہید کا جو درجہ ہے، شہید کا جو مرتبہ ہے، ایک لفظ ملاحظہ فرمائیں، روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ جب شہید کا خون اس کے جسم سے گر کے پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو یہ قطرہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ محسوس کیجیے گا اور آسان کر دوں بات کو، یعنی جب شہید کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو یہ شہید گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ محسوس کر لیا آپ نے، یہ شہید گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو عام شہید میں اور سید الشہداء میں اتنا فرق تو ہونا ہی چاہیے۔ عام شہید کا لہو خاک میں ملتا ہے تو آدمی پاک ہوتا ہے، حسین کا لہو جس خاک میں ملتا ہے وہ خاک کھا کے شفا ہو جایا کرتا ہے۔ حسین کا لہو جس خاک میں گرتا ہے وہ زمین نہیں رہتی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس پر تمہارے لہو کی قطرے گرے۔ یہ عظمت شہید ہے اور شہادت میں برکت رکھی گئی۔ دیکھیں میں نے لفظ استعمال کیا، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ علامہ آیت اللہ جواد آمولی صاحب نے یہ مثال پیش کی ہے کہ قربانی میں برکت ہے۔ اور بہت عام بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ بلی کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ 10-12 بچے ہوتے ہیں۔ کہا اور بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کہا 2 بچے ہوتے ہیں۔ کہا بلی کی نسل کہیں دکھائی دیتی ہے؟ لیکن اتنی قربانیوں کے بعد بھی کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ منڈی میں بکرے نہیں ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں دی جا رہی ہیں، پابندیوں کے بعد بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ اور اب تو جب مسلمانوں نے کہہ دیا ہم قربان نہیں کریں گے تو لوگ کہہ رہے ہیں قربان کر لو۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربان کرو، تو یہ منزل آ گئی ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر قربانی ہوگی تو نسل بچے گی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، قربانی نسل کو ناپید نہیں کرتی، قربانی نسل کو دوام دیتی ہے، قربانی بچاتی ہے۔ اسی لیے حسن نصر اللہ نے کہا تھا اگر قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے۔ قربانیاں مٹاتی نہیں ہیں، قربانیاں قربانی مٹاتی نہیں ہے، قربانی ختم نہیں کرتی، ورنہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، پوری کائنات کی نگاہیں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر ہیں۔ ایک قاتل ہے جس کے ہاتھ میں تیز دھار کا خنجر ہے، ایک مقتول ہے جو تہے خنجر ہے۔ دنیا کے فیصلہ سنیے تو یہی کہے گا کہ قاتل قتل کرے گا تو زندہ رہے گا، مقتول قتل ہو جائے گا تو مر جائے گا، قاتل قتل کرے گا تو باقی رہے گا، مقتول قتل ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا۔ مگر پوری دنیا نے 2 فلسفے دیکھے، زوال کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے، حسین تہے خنجر ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، زوال کے وقت کی خاصیت یہ ہے کہ اس وقت کائنات کی ہر شے کو زوال ہوتا ہے۔ اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، شہر تہذیب میں جملہ پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ والوں کی خدمت میں جملہ عرض ہے، زوال کے وقت کائنات کی ہر شے کو زوال آتا ہے۔ سلام ہے حسین ابن علی پر، کائنات کی ہر شے زوال پہ زوال آتا ہے، حسین بوقت زوال عروج پاتے ہیں۔
حسین بوقت زوال عروج شہادت نصیب ہوتا ہے حسین ابن علی کو۔ تو قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے، مقتول تہے خنجر ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ہر آدمی یہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں خنجر ہے وہ باقی رہے گا، جو مقتول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مگر میں پوچھ رہا ہوں پوری کائنات سے کہ اس منظر کا پس منظر بتاؤ کائنات میں کہاں ہے شمر کی نسلیں، ورنہ ہم بتاتے ہیں کہ کہاں ہے حسین کی نسل۔ یاد رکھنا شمر کی نسل ناپید ہو گئی، حسین کی نسل آج بھی غیبت کے پردے میں چراغ امامت کی شکل میں روشن ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ قربانی بقا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حیدری قربانیاں بقا کی ضمانت ہے، قربانی فنا کے گھاٹ نہیں اتارتی، قربانی عدم کے سناٹوں میں نہیں ڈھکیلتی، قربانیاں روح کو شعور کی منزل میں لا کے کھڑا کر دیتی، قربانیاں انسان کو حیات جاویدانی کا مژدہ سناتی ہیں، قربانی ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جب انسان شہید ہوتا ہے تو شہادت رہبر معظم فرماتے ہیں کہ وقتی طور سے لمحاتی طور سے یہ تلخ ہوتا ہے، جس وقت شہادت ملتی ہے اس وقت انسان کو ہلکی سی تلخی اور کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے یہ لمحوں اور لمحاتی تلخی ہے، مگر یہ ابدی شیرینی کی علامت ہے، یہ حلاوت ابدی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ آسانی سے جملہ کہہ دوں، محسوس کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت لمحوں کی تلخی ملتی ہے مگر صدیوں کی انگلیاں تھام کے انہیں چلنا سکھا دیتی ہے۔ شہادت کا اثر یہ ہے کہ وہ لمحوں میں آتی ہے مگر صدیوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس کے لہو کا قطرہ خاک میں ملتا ہے تو خاک کو خاک بلا نہیں رہنے دیتا۔ محسوس کیجئے گا، دیکھیے کربلا کی شہید کی شہادت کا اثر محسوس کیجئے۔ شہید کی شہادت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے جو ویران ہوتے ہیں شہادتیں اسے ایران بنا دیتی ہیں، شہادتوں کے گلشن اسے ایران بنا دیتی ہیں۔ وہ صحرا، وہ بیاباں، وہ کربلا جسے خاک بلا کہا گیا تھا، حسین نے اس خاک بلا کو خاک شفا بنایا۔ توجہ کیجئے گا، یہ آل محمد ہی جانتے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہاں آل محمد نسل ابراہیم ہی بتائے گی۔ کاسر الاسنام ابراہیم ہے، توجہ، کاسر الاسنام ابراہیم ہے، تو ہر زمانے کے بت یا ابراہیم توڑیں گے یا نسل ابراہیم توڑیں گے، توجہ کیجئے، یا ابراہیم توڑیں گے یا نسل ابراہیم توڑے گی، اور ہر وہ شے جسے باعث شفا بنائیں گے اسے نسل ابراہیم بنائے گی۔ کبھی اسماعیل ایڑیاں رگڑیں گے تو زمزم آب نہیں ہوگا، آب شفا کہلائے گا۔ جب حسین لہو کے قطرے خاک میں ملائیں گے تو خاک خاک بلا نہیں، خاک شفا ہوگی۔ آب شفا بھی یہی بتائیں گے، خاک شفا بھی یہی بتائیں گے، آب شفا بھی یہی بنائیں گے اور خاک شفا بھی یہی بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہ صرف حسین کے لہو کا اثر ہے، ورنہ کیا ریگزار زمین کربلا سے انبیاء نہیں گزرے ہیں، نبی نہیں گزرے ہیں؟ روایات آپ سنتے رہتے ہیں، آدم گزرے ٹھوکر لگی، نوح گزرے ٹھوکر لگی، جو نبی ادھر سے گزرا ٹھوکر لگی، کسی کا پیر پھٹا، کسی کا گھٹنا پھوٹا، کسی کا ماتھا پھوٹا، کسی کے سر سے خون جاری ہوا، کسی کے گھٹنے سے خون جاری ہوا، کسی کے پیر سے خون جاری ہوا، کسی کے ہاتھ سے خون جاری ہوا۔ تو مجھے بتاؤ آدم کا لہو جاری ہوا تو خاک کربلا میں ملا کہ نہیں؟ مگر آدم کے لہو کے ملنے کے بعد بھی خاک بلا کو خاک بلا ہی کہا گیا۔
آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. خاک بلا کو خاک بلا ہی کہا گیا. نوح آئے گزرے زخمی ہوئے خون ٹپکا خون ملا مگر خاک بلا. نوح کے بعد بھی آدم ثانی تو نوح کہلائے مگر خاک بلا کو خاک شفا نہ بنا پائے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے لیکن مصرے کی زبان ہو گئی ہے ویسے ہی. خاک بلا کو خاک شفا نہ بنا پائے. ابراہیم اس دور سے گزرے خلیل خدا تھے مگر ہاتھ پیر میں چوٹ لگی لہو آپ کا خون آپ کا مل گیا مگر اس کے بعد بھی یہ خاک بلا رہی. موسیٰ گزرے خاک بلا رہی. عیسیٰ گزرے خاک بلا رہی. سوال یہ ہے جب انبیاء اولو العزم پیغمبر یہاں سے گزرتے رہے زخمی ہوتے رہے خون ملتا رہا لہو ملتا رہا تب تک اس کا نام خاک بلا رکھا مگر سلام ہے حسین ابن علی پر. جب آپ کا لہو گرا تو یہ خاک بلا سے خاک شفا میں تبدیل ہو گئی جو اس بات کی علامت ہے کہ آدم تمہارے لہو کی حیثیت نہ رہتی اگر حسین کا لہو میں نہ مل جاتا. نو تمہارے لہو کی حیثیت نہ رہتی اگر حسین کا لہو اس میں نہ ملتا. ابراہیم تمہارے لہو کی حیثیت نہ رہ جاتی اگر حسین کا لہو نہ ملتا. اس لیے حق ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں آدم کے وارث تجھ پر سلام نوح کے وارث تجھ پر سلام ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام. وارث کہتے ہی اسے ہیں جو وراثت کے لہو کو جگمگاتا چلا جائے. ایک صلوات پڑھنے محمد تھوڑا سا آگے آ جائیں ادھر آ جائیں جگہ ہے تھوڑا سا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھیں آپ ذرا. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا جس قوم کے پاس شعور ہوتا ہے وہی عظمت شہادت کو جانتی ہے وہی شہادتوں کے لیے تیار رہتی ہے. اور آپ دیکھ لیں اس وقت کی جو صورتحال ہے ملت غیور ایران تو صرف اور صرف اس لیے کھڑی ہے کہ اس کے کاسے شعور میں کربلا کی خیرات ہے. اگر کربلا نے استقامت نہ دی ہوتی تو یہ قائم نہ رہتی. کربلا نے استقلال نہ دیا ہوتا تو اس کے قدموں میں استقلال نہ ہوتا. کربلا نے اگر عزم و حوصلہ نہ دیا ہوتا تو اس قوم کے پاس عزم و حوصلہ نہ ہوتا. شکر ہے پروردگار کا کہ کوئی ایسی قوم تو آئی جس نے کربلا کے معیار کو دنیا کے سامنے رکھ کے بتایا کہ کربلا کتابوں کے قبرستان میں دفن نہیں کی جا سکتی. جب ضرورت پڑے گی ہم کربلا کو میدان میں لا کے کھڑا کر. کربلا رسم و رواج کے بندھن میں نہیں جا سکتی اس لیے کہ کربلا رواج کا نام نہیں ہے کربلا عروج کا نام ہے. کربلا انتہا کا نام نہیں ہے کربلا ارتقاء کا نام ہے. کربلا انعدام کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا باقی رہنے کا نام ہے. اس لیے یاد رکھیے گا پیغام کربلا ہمیشہ باقی رہے گا. ایک جملہ کہا کرتا ہوں محسوس کیجیے گا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ترقی یافتہ زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر آدمی کمپیوٹر کی زبان اور سے کمپیوٹر کی زبان سے موبائل کی زبان سے بالکل واضح ہے. ایک شعر بھی ہے اس کے پس منظر میں یہ گفتگو ہے محسوس کر لیجیے گا. کہتے ہیں کہ صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں نئی بات کہاں ہوتی ہے. صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں نئی بات کہاں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ جو دنیا اس وقت چل رہی ہے نا بہت محسوس کیجئے گا جو دنیا اس وقت چل رہی ہے اس میں نیا کچھ نہیں ہے سب کچھ پرانا ہے. بس جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے اس حالات کو اپڈیٹ ورژن میں ڈالا جا رہا ہے. محسوس کریں آپ کے پاس بینک کا ایپ ہوگا اپنے موبائل میں آپ بینک کا ایپ یوز کرتے ہیں ہر 2-3 مہینے بعد اسے کہا جاتا ہے اپڈیٹ کر دیجئے. یہ کیا مطلب ہے بھائی اپڈیٹ کر دیجئے کہ یہ ورژن بدل گیا ہے اسے کہتے ہیں اپڈیٹ ورژن. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس اپڈیٹ ورژن کا مطلب سمجھ لیجئے کہ جو کچھ امریکہ اور اسرائیل اس وہ کچھ نیا نہیں ہے. بنی امیہ اور عباس کی راجنیتی کا اپڈیٹ ورژن. بنی امیہ اور بنی عباس کی راجنیتی کا اپڈیٹ ورژن ہے نیا کچھ نہیں ہے. اور سیاستیں ہی اپڈیٹ نہیں ہوتی شخصیتیں بھی اپڈیٹ ہوتی ہیں. اگر معاویہ کو نہیں دیکھا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر ابو
نہیں میں قسم خدا کی شخصیتوں کا اپڈیٹ ہے یہ اپڈیٹ ورژن ہے. کل جو جنگ صفین میں امریاس حکم بنا ہوا تھا وہ آج ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بنا ہوا ہے. وہ بھی کہتا تھا میں قاری قرآن ہوں, یہ بھی کہتا تھا میں قاری قرآن ہوں, مگر نہ اس کو قرآن سمجھ میں آتا تھا نہ اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے اور آئے گا بھی نہیں, اس لیے کہ وہ بھی علی کے بغیر سمجھ رہا تھا, یہ بھی علی کے بغیر. یہ اپڈیٹ ورژن ہے, یہ اپڈیٹ ورژن ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ فرعون کا اپڈیٹ ورژن, اس مہا پرش کو دیکھیے کہ جو نکالنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں ہی تو رازق ہوں, اگر میں نے تمہیں اپنی کمپنی سے جاب لیس کر دیا تو تمہارا رزق کہاں سے آئے گا. یہ جو بول رہا ہے یہ بول نہیں رہا ہے, یہ انا ربکم الاعلی کہہ کر یہ فرعونیت کا اپڈیٹ ہے جو چل رہا ہے. اگر رازق کائنات کی کمپنیوں کے مالک ہوتے تو آدھی دنیا بھوک سے مر جائے گا, آدھی دنیا بھوک سے مر گئی ہوتی, آپ یقین کیجیے. اس لیے کہ مولانا رئیس الواعظین بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں, بہت خوبصورت جملہ, قدر کیجیے گا اس جملے کی. مرحوم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی قوت بھر فرعون ہے. ہر آدمی اپنی قوت بھر فرعون ہے. جب جس کو جہاں جتنا موقع ملتا ہے اتنا تو وہ ہاتھ کی صفائی دکھائی دیتا ہے. آپ بات سمجھ لیجیے, جس کو جتنا جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا کام کر دیتا ہے. اور یہ کام نہیں ہو رہا ہے, کوئی شداد کا اپڈیٹ ورژن ہے, کوئی نمرود کا اپڈیٹ ورژن ہے, کوئی پسر سعد کا اپڈیٹ ورژن ہے, کوئی عمر سعد کا اپڈیٹ ورژن ہے, کوئی ابن زیاد کا اپڈیٹ ورژن ہے. بس یہ دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ میں کون کس کا اپڈیٹ ورژن چل رہا ہے. اپڈیٹ ورژن دیکھتے جائیے, وائرس سے اپنے آپ کو بچاتے جائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد رسول. بالکل دیکھیے اس وقت بن سلمان جہاں کھڑا ہے نا, بن سلمان جہاں کھڑا ہے بالکل صحیح جگہ کھڑا ہے. ہاں, اسے امریکہ اور اسرائیل ہی کے ساتھ جب ماں یہودی, مزاج یہودی, فکر اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, بن سلمان جہاں کھڑا ہے وہ بالکل صحیح جگہ کھڑا ہے. میں نے عمرہ کر لیا, گھبرائیے مت, اب جانا نہیں. صلوات پڑھے محمد رسول. اور حج اتنا مہنگا ہے کہ سوچنا ہی بیکار ہے نا. تو اب جو صورتحال ہے وہ سمجھ لیجیے کہ بن سلمان جہاں کھڑا ہے بالکل ٹھیک جگہ کھڑا ہے. اگر یہ فلسطین کے ساتھ کھڑا تو ہم پوچھتے کہ میاں یہاں کیسے. اور دلیل ہے, ملاحظہ فرمائیے, دلیل سنیے, تاریخی دلیل اور آیت کی دلیل, دو دلیل سن لیجیے, ایک آیت سے اور ایک روایت سے. آیت سے اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے قرآن کافی ہے, اور روایت سے اس لیے کہ وہ تاریخ بھی پڑھ لیں. اور یہ تاریخ تو پڑھنا ہی پڑے گی چونکہ ان کے گھر کی اپنی تاریخ ہے, ہم نے تھوڑی لکھی ہے. ابو سفیان مولائے متقیان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے, یا علی, خلافت آپ کا حق ہے, غدیر میں آپ کو مولا بنایا گیا ہے, آپ اپنا حق مانگیے, امت سے لیجئے, تلوار اٹھائیے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میرا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے, میری تلوار آپ کے ساتھ ہے. اور تاریخ نے یہ لکھا کہ ابو سفیان نے کہا کہ یا علی, میں مدینے کی گلیوں کو پیادہ اور سواروں سے بھر دوں گا, آپ اٹھیے اور اپنا حق لے لیجئے. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ سنیے. وجہ اللہ نے وجہ الشیطان کو غور سے دیکھا, عین اللہ نے عین الفتن کی آنکھوں میں جھانکا, اور لسان اللہ نے تکلم کی دہلیز پہ قدم رکھا, اور ولی اللہ گویا ہوا. ابو سفیان تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ میسج قبلہ آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھے محمد رسول. دیکھیں میں اپڈیٹ ورژن بتانے لگا تھا نا, اپڈیٹ ورژن, قبلہ اپڈیٹ ورژن سنیے. کیا کہا مولا نے؟ جملہ سنی, ہو گیا پورا. کیا فرمایا مولا نے؟ ابو سفیان تو کب سے مسلمان ہو گیا؟
اگر بن سلمان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوتا تو علی والے یہی پوچھتے، بن سلمان تو کب سے مسلمان؟ تیرا باپ ابو سفیان بھی کافر اور تو بھی کافر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کھڑا ہے، جہاں بن سلمان کھڑا ہے بالکل صحیح کھڑا ہے۔ یہ تو ہو گئی تاریخی دلیل کہ جہاں ابو سفیان وہیں اپڈیٹ ورژن کی شکل میں بن سلمان۔ ٹھیک، اب آ جائیے قرآن، اور قرآن سے پوچھیے کہ بن سلمان کہاں کھڑا ہے، تو قرآن کہتا ہے بن سلمان صحیح کھڑا ہے، الطیبون للطیبات والخبیثون للخبیثات۔ قرآن کا فیصلہ ہے پاکیزہ کردار پاکیزہ کرداروں کے ساتھ، خبیث کردار خبیث کرداروں کے ساتھ، اسٹیفن فائل کے گنڈوں کے ساتھ گنڈے ہی کھڑے ہوتے ہیں، شریف ذاتے نہیں کھڑے ہوتے۔ اسٹیفن فائل کے گنڈوں کے ساتھ، بال بلتکاریوں کے ساتھ بلتکاری ہی تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو دربھاگیہ ہے اس پوتر دھرتی کا کہ بلتکاریوں کو سولی کے بجائے سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ تو رام کی وچار دھارا کے خلاف ورزی ہو رہی ہے صاحب۔ رام راجیہ کی پریبھاشا ہی بدل گئی ہے۔ آپ بتائیے اسٹیفن فائل کے گنڈے بال بلتکاری ہیں کہ نہیں؟ پوری رامائن کی کتھا کا آدھار کیا ہے؟ پوری رامائن کی کتھا کا آدھار کیا ہے؟ ایک ہی آدھار ہے۔ دو لفظ میں کہہ دوں، علامہ فیروز اظہر صاحب بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ جب لکشمن نے ریکھا کھینچ دی تھی تو بی بی جی کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور یہی حد ہے کہ اگر عورت اپنی حد میں رہے تو کم سے کم اغوا نہیں ہوگی۔ اگر اپنی سرحد میں رہے تو اغوا کا الزام نہیں آئے گا۔ سرحد پار کی چاہے ضرورت میں کی، چاہے ضرورت میں کی، مگر نتیجہ اس کا بھگتنا پڑا کہ نہیں؟ راون نے اغوا کیا کہ نہیں؟ پوری رامائن اسی بات پر ہے کہ راون نے ناری کا سمان نہیں کیا۔ تو ناری کا سمان نہ کرنے والا رام کی نظر میں راون ہے کہ نہیں؟ تو رام راجیہ میں بلتکاری سولی پہ ہونے چاہیے کہ سینے پہ ہونے چاہیے؟ ارے اپنی ہی وچار دھارا درست کر لو بھائی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، انسان اپنی ہی وچار دھارا درست کر لے۔ پوری رامائن کی کتھا، اتنے لوگوں کا مرنا، یہ سب کس لیے تھا؟ اسی لیے تو تھا کہ ناری کا سمان نہیں کیا گیا۔ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ جو ناری کا سمان نہ کرے وہ راون ہے، اور جو راون ہے اسے جلنا چاہیے۔ تو اب کوشش کرو کہ اس دشہرے پہ مردہ راون جلانے کے بجائے اسٹیفن فائل کے گنڈا مردوں، زندہ راونوں کو جگا۔ اور آپ سے بھی کہوں گا کہ 3 راون تو جلائی دینا نویں پہ۔ زیادہ نہ سوچیے، میں نام بتا دوں تینوں کا تاکہ کہیں اور نہ چلے جائیں آپ۔ پڑھے محمد اور آل محمد۔ اور اگر واقعاً اب آپ ان تینوں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو اپڈیٹ ورژن ہے یہ بھی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ بالکل اپڈیٹ ورژن ہے، تینوں کا اپڈیٹ ورژن ہے۔ لہذا زندہ راونوں کو جلائیے، مردہ راون کے جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتھا کا مطلب، کسی بھی دھارمک کتھا کا مطلب دھارمک کتھا کو سنانا نہیں ہوتا ہے، سنا کے سبق لینا ہوتا ہے۔ تو اگر دھارمک کتھا رامائن ہے تو اس کا پاٹھ انسان کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ رام کی وچار دھارا ناری کا سمان ہے۔ اب اگر کوئی ناری کا اپمان کرے تو کتنے ہی بڑے پد پہ کیوں نہ ہو، رام کی وچار دھارا کا الہنگن ہے، اور رام کی وچار دھارا کا جو الہنگن کرے ہماری طرف سے اسے سولی پہ چڑھا دیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو بال بلتکاریوں کے ساتھ جو آدمی کھڑا ہے وہ بالکل صحیح جگہ کھڑا ہے، چونکہ بلتکاری کے ساتھ ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے الخبیثون للخبیثات، جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہیں، جو خبیث لوگ ہیں وہ خبیث لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں نہیں پوچھنا
کہ کون کس کے ساتھ ہے، اپنے اپنے شجروں کی مجبوریاں ہیں، سب کو وہیں لا کے کھڑا کرتی ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب اگر عاصم منیر پاکستان میں شیعوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ، ایران تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، شیعہ شریف ہیں، ایران جاننے چاہیے، تم کمین ہو، تمہیں سعودیہ، تمہیں اسرائیل کے ساتھ ذلیل جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد رسول اللہ۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اور ہم کہاں کھڑے۔ ہمیں حق کی آواز بنتے ہوئے ایران کی اتنی ان تعریفوں اور ترقیوں کے پیچھے ایک راز ہے، جس راز کو علم کہتے ہیں۔ اگر قوم مدح و ثنا کرتی ہے تو اسے اس آئیڈیولوجی کو اپنانے کی ضرورت ہے جو آل محمد کی آئیڈیولوجی ہے، اور آل محمد کی آئیڈیولوجی علم ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن جہالت۔ مولا متقیان نے صاف لفظوں میں فرمایا، مرحب انتر خیبر خندق، یہ سب میرے دشمن نہیں ہیں۔ لو سلمت الجہالہ لقتلتہ، اگر جہالت بشکل مجسم ہو جاتی تو علی کی تلوار سب سے پہلے جہالت کی گردن کو کاٹتی۔ علی کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو جہالت ہے۔ اس لیے علی نے صاف لفظوں میں کہا تھا، لو تظافرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، اگر پورا عالم عرب علی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پورا عالم عرب ایک طرف، علی تنہا ایک طرف ہو تو علی اکیلا پورے عالم عرب کے لیے کافی ہے۔ دنیا اس حدیث کو نہ سمجھتی اگر اس دور میں ایک علی کا غلام پورے مڈل ایسٹ کے سامنے کھڑا ہو کے نہ بتا، مگر آج علی کے غلام نے پورے مڈل ایسٹ کے سامنے کھڑے ہو کے، پورے عالم عرب کے سامنے کھڑے ہو کر اس حدیث کی تصدیق کر کے بتایا کہ پورا عالم عرب ابھی غلام سے مقابلے کے لائق نہیں ہے، امام سے مقابلہ کیا کرے۔ ان کی اوقات ابھی غلام سے لڑنے کی نہیں ہے، یہ امام سے کیا لڑیں گے۔ ابھی جو ایران برابر نہیں ہے، جب تمہیں دھول سے مقابلہ کرنا نہیں آتا تو باغ زہرا کے پھول سے مقابلہ کرنا۔ ابھی تمہیں ان ذروں سے مقابلہ کرنے کی سکت تمہاری نہیں ہے، تم آفتاب حقیقت امامت سے مقابلہ کرو گے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ان سے مقابلہ کر سکو۔ جو لوگ کربلا کی نقش قدم پہ چل چکے ہیں، جو راہ کربلا کو اختیار کر چکے ہیں، جو کربلا کے مقاصد کی ترجمانی کر چکے ہیں، قسم خدا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کی غلاموں نے ہیں، مگر ان کے عمل سے امامت کی معرفت کے پیمانے چھلکنے لگے اور انہیں دیکھ کر کچھ تاریخیں سمجھ میں آنے لگی۔ آپ بتائیے، تاریخ سنیے، رہبر معظم کا امریکہ اور اسرائیل، مولا علی کو کس نے قتل کیا تھا؟ مولا علی کو کس نے قتل کیا تھا؟ نہیں، تاریخ پڑھیے، پوری تاریخ سمیٹوں میں، کس نے قتل کیا؟ پہلا حملہ کس نے کیا؟ ابن ملجم نے۔ ابن ملجم کون تھا؟ یہودی۔ ارے آپ نے یہودی کہا؟ نہیں، مولا نے کہا۔ جب علی کے سر پہ ضربت لگی تو انہوں نے فرمایا، ایھا الناس لا یفوتکم ابن یہودی، دیکھو یہ یہودی۔ دو تشریح ہے اس کی کہ یہودیہ حلال زادے نہیں کیا کرتا، معصوم کا قاتل حلال زادہ نہیں، کسی معصوم کا قاتل حلال زادہ نہیں، کسی معصوم کا، جتنے معصومین قتل کیے گئے ہیں کسی معصوم کا قاتل حلال زادہ نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ثابت کر دے کہ کوئی حلال زادہ تھا، پہلے امام سے 11ویں امام تک 14 معصومین میں 13 معصومین میں کسی معصوم کا قاتل حلال زادہ نہیں۔ تو ابن یہودیہ کنایا ہے ایک، دوسرا کنایا ہے کہ نہیں، لفظ جب بغیر قرینے کے بولا جائے تو حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، تو حقیقی معنی یہودی کے ابن یہودیہ، تو کیا تھا؟ یہودی تھا۔ اس نے استعمال کیا
سازش کس نے بھری؟ میسونہ نے. میسونہ تھی عیسائی. نہیں توجہ کی. یہودیوں نے کیوں حملہ کرا؟ کہا خیبر کی شکست مارے ڈال رہی تھی. اچھا تو میسونہ نے زہر کیوں بنایا؟ کہا مباہلے کی شکست. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو قتل کرنا یہودیت اور علی کے علاوہ سنبھالا کس نے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. علی کے علاوہ اسلام سنبھالا کس نے؟ اس لیے وہ چاہتے تھے خیبر کا بدلہ لینا اور مباہلے کا بدلہ لینا. اور وہ تو چاہتے تھے. بات کی بات ایک جملہ اور سن لیجیے. جس دن رہبر معظم کی شہادت ہوئی ہے 11 رمضان کو، اس کے دوسرے دن ہی نتنیاہو نے ہم نے خیبر کی شکست کا بدلہ لے لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نے خیبر کی شکست کا بدلہ لے لیا. کس کو مارا؟ کہ علی فتح کیا. لیا کہ جو علی کے نقش قدم پہ چلنے والی نسل علی ہے اسے مار کر ہی تو علی سے بدلہ لیا جا سکتا ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ ابھی پڑھا تھا آصف کشتوی صاحب نے مصرع کہ انجام جاننے کے بعد بولنا ہی تو میسم مزاجی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کیا کہا؟ اچھا یہ بھی ایک جملہ سن لیجیے. جب اس نے کہا نا کہ ہم نے لیا، قسم خدا کی ہمیں برا لگے نہ لگے قدرت کو برا لگتا ہے نا. جب اللہ کے نیک بندوں کو اس طریقے سے کہا جائے، ستایا جائے، تو نگاہ قدرت میں تو یہ برا لگتا ہے نا. اس نے بھی پھر انتظام کر دیا. ٹھیک ہے تم نے کہا ہے کہ خیبر کے شکست کا بدلہ لے لیا تو صحیح. 40 دن کے بعد جب جیت کا اعلان ہوگا تو دنیا پھر دیکھے گی کہ خیبریوں پر حیدریوں کی فتح ہو گئی. پھر دنیا دیکھے. 40 دن کے بعد جیت کا اعلان ہو. 40 دن کے بعد جیت کا اعلان ہوگا اور خیبریوں پر حیدریوں کی فتح ہوگی. ٹھیک، خیبریوں پر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ 19 رمضان کو شہادت ہوئی، 11 رمضان کو شہادت ہوئی. 19 رمضان کو دوسرے رہبر کا انتخاب ہو گیا، اعلان ہو گیا، نام مجتبیٰ آ گئے. یہ تو بتایا ہے وہ علی امام ہے، یہ غلام ہے. وہ مجتبیٰ امام ہے، یہ غلام ہے. ہم عصمتوں سے نہیں ملا رہے ہیں، ہم اس طریقے پہ دنیا کو بتا رہے ہیں. 19 رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگی، فرمایا میرے لال مجتبیٰ نمازیوں کی نماز مکمل کرو. مولا ابھی آپ زندہ ہیں. کہا یہی تو بتانا ہے، میں لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹ جاؤں تو علی ہٹیں گے تو مرتضیٰ کے بعد مجتبیٰ بھی آئے. رہبر کے بعد رہبر کے بعد توجہ سے جملہ سنیے گا. رہبر کے بعد رہبر آتا ہے. اور خیبر کی بات ہے، ایک جملہ اور سن لیجیے قبلہ. خیبر کی بات ہے، یہ خیبر جب فتح ہوا نا تو 40ویں دن جب مسلمانوں کی فوجیں علی کی قیادت میں، جملہ سنیے گا، مسلمانوں کی فوجیں علی کی قیادت میں 40ویں دن جب خیبر تک پہنچ گئی تو کسی نے مرہب کو ٹہوکا دے کے اٹھایا کہ بھائی اٹھو، مسلمانوں کی فوجیں یہاں تک آ گئی. تو کہنے لگا ہمارا روز تو بھاگتی تھی، یہ تو روز بھاگ رہی تھی، آج کیسے آ گئی؟ اچھا دیکھیں، بھاگنے والے 39 دن تک بھاگے. اب میں کس کس کا نام بتاؤں گا؟ 3 آدمیوں کا نام بتا دیتا ہوں کون کون بھاگے. لکھنؤ والے نہ ہو جاؤ، ممبر سے نام تو نہیں بتا سکتا مگر کردار تو بتا سکتا ہوں. ایک دن رہوار بھاگا، دوسرے دن سوار بھاگا، تیسرے دن سپہ سالار بھاگا. یہ 3 نام میں نے بتا دیے ہیں، صفت میں نے بتا دی ہے، نام آپ ڈھونڈ لیجئے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. رہوار بھاگا، سوار بھاگا اور سپہ سالار بھاگا. بھاگتے رہے لوگ.
مرحب نے بھی پکار کے یہی کہا کہ عمر روز بھاگ رہے تھے، جملہ سنیے گا، روز بھاگ رہے تھے، یہ آج یہاں تک کیسے آ گئے؟ روز بھاگ رہے تھے، آج یہاں تک کیسے آ گئے؟ کہنے لگا آج مسلمانوں کا رہبر بدل گیا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ اب تک جو رہبر تھے وہ کوئی اور تھے، اب جو رہبر ہے وہ علی ہے۔ جب علی رہبر بن کے آ جائے، توجہ، تو پھر مرحلہ فتح ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا پورے عالم عرب کے پاس کوئی علی جیسا لیڈر نہیں ہے، اس لیے ذلت مقدر ہیں۔ تشیع کے پاس علی کے غلاموں کے غلام جیسے لیڈر موجود ہے، اس لیے عزتوں کے ساتھ زندہ ہے، اس لیے عزتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ اور یہ جملہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، شیعوں کے لیے بہرحال یہ بہت بڑا جملہ ہو جائے گا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں پڑھ دوں چونکہ قرآن کا حوالہ ہے، قرآن سے ہے۔ دیکھیے رہبر اگر اچھا ہو تو قوم کو بچا لے جاتا ہے، راستہ قوم کو نہیں بچاتا، راہ قوم کو نہیں بچاتی، رہبر قوم کو بچاتا ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے اگر آپ تک پہنچ جائے تو۔ راہ نہیں بچاتی، رہبر بچاتا ہے۔ راہ تو ایک ہی تھی، موسیٰ کی قوم بھی اسی پہ، فرعون کی قوم بھی اسی پہ۔ راہ بچاتی تو دونوں کو بچاتی، رہبر نے بچایا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، راہ نے نہیں بچایا، رہبر نے بچایا۔ اور عجیب مسئلہ ہے، موسیٰ چلے، موسیٰ کے پیچھے پیچھے موسیٰ کی قوم چلی، رہبر جس راستے پہ قوم اسی راستے پہ، بچ گیا نا۔ فرعون چلا، فرعون کی قوم اسی پہ چلی، رہبر بھی ڈوبا، راہ بھی ڈوبی، قوم بھی ڈوبی۔ توجہ کیجئے گا، موسیٰ رہبر ہیں، قوم ضدی ہے، ہٹی ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، قوم ضدی ہے، ہٹی ہے، مگر رہبر اچھا ہو تو ضدی قومیں بھی بچ جاتی ہیں، رہبر برا ہو تو اطاعت گزار قومیں بھی غرقاب ہو جاتی ہیں۔ ارے محسوس کیجئے بھائی، فرعون کی اطاعت گزار تھی نا قوم، فرعون کی اطاعت گزار تھی نا قوم، اور یہ موسیٰ سے ضد پہ ضد کرتے تھے، مگر ضدی ہیں، مگر رہبر کے پیچھے چلے ہیں۔ تو ضدی قوم بھی اگر رہبر صحیح ہو تو قوم کے ضدی ہونے کو بھی بچا لے جاتا ہے، اور اگر رہبر اچھا نہ ہو تو قوم مطیع و فرما بردار ہو تب بھی غرقاب ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، اگر رہبر بندے کو مانو اور بندہ بن جائے تو قوم کو بچا لیتا ہے، لیکن بندہ اگر خدا بن جائے تو خدائی سمیت ڈوب جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول۔ بات دور تلک نکل گئی، میں واپس آ رہا ہوں اپنی گفتگو پر۔ میسونہ عیسائی عورت دربار شام میں یزید کے گھر میں کیوں بھیجی گئی تھی؟ کہ زہر بنانے کے لیے، تاکہ آل محمد کو، اور تاریخ میں ہے کہ سارے زہر اسی نے بنائے، امام حسن کو بھی زہر اسی سے دیا، اور بھی دیگر زہر، سارے زہر اسی نے بنائے، ٹھیک ہے۔ تو زہر بنایا عیسائی نے، اسلحے سے حملہ کیا یہودی نے، اور یہ سب تو کرائے کے ٹٹو تھے نا۔ ابن ملجم کو دولت کس نے دی؟ اہل شام نے، معاویہ نے، آل سفیان نے۔ اب اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا نا میں آپ کے لیے۔ تو دولت دی آل سفیان نے، سیاست رچی عیسائی نے، اسلحہ استعمال کیا یہودی نے۔ اگر کل علی کی شہادت کے پیچھے کائنات کی سیاستیں نہیں پکڑی گئی تو اس دور میں علی کے غلام کو قتل کرنے کے لیے پھر تینوں طاقتوں نے سر اٹھایا۔ یہودیوں نے آج بھی دولت، کل سفیان نے دولت دی تھی، آج سلمان نے دولت دی ہے۔ اب سمجھے بن سلمان کا شجرہ ابو سفیان سے کیسے ملتا ہے؟ بن سلمان کا شجرہ ابو سفیان سے کیسے مل رہا ہے؟
کل امام کو قتل کرنے کی 3 بڑی طاقتوں نے سازش رچی تھی، آج غلام کو قتل کرنے کے لیے یہی 3 بڑی طاقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب دنیا سمجھ لے کہ علی کے قتل کے پیچھے جو طاقتیں تھیں وہ آج بھی علی کے قتل کے پیچھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام تو سارے مسلمانوں کا ہے، یہ کل بھی علی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، آج بھی علی والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہے آل عمران کا اسلام اور ہے آل سفیان کا اسلام۔ آل عمران کا اسلام اور آل سفیان کا اسلام۔ آل عمران نے اسلام کو قربانیاں دے کر بچایا ہے، آل سفیان نے اسلام کے رگوں سے لہو چوس لیا ہے۔ جب تک انسان عقل و شعور کے ناخون نہیں لے گا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس پوتر دھرتی پر رہنے والے ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیش بھکت کون ہے اور اندھ بھکت کون ہے، دیش کو لوٹ کون رہا ہے اور دیش کو بچانے کی چیشٹا کون کر رہا ہے۔ جیسے اسلام کو لوٹ کون رہا تھا، اسلام کو بچا کون رہا تھا۔ اگر دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی تو کبھی نہیں آئے گی۔ اگر آج تم وشیش سمودائے کے بن رہے ہو تو تم نے بھی کبھی آل محمد کو وشیش سمودایہ بنایا تھا۔ جو کل ظلم تم نے کیے تھے آج وہ ظلم تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو علی کا دامن سنبھالنا پڑے گا، علی کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ کائنات کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو علی بچا سکتا ہے یا علی والے بچا سکتے ہیں۔ کرپشن مکت اگر ملک کو کرنا ہے تو بے ایمانوں کو ہٹانا ہوگا، ایمانداروں کو لانا ہوگا۔ حقیقی معیار دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ بے ایمانوں کے ساتھ بے ایمان بن جانا کمال نہیں ہے۔ پورے آفس میں رشوت خوروں کی بھرمار ہو اور اس کے ساتھ ہم اور آپ بھی لگ جائیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ پورا آفس رشوت خور ہو، ایک علی والا ہو جس کے ایمان کی چھاپ لگی ہوئی ہو تو وہ کامیاب ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیں اپنے ناموں کی بھی لاج رکھنی چاہیے۔ ہمارے ناموں کے آگے زیدی لگتا ہے، ہمارے ناموں کے آگے رضوی لگتا ہے، ہمارے ناموں کے آگے جعفری لگتا ہے، ہمارے نام کے آگے عباس لگتا ہے، ہمارے نام کے پیچھے حسین یا عباس لکھا جاتا ہے تو ہمیں اس نام کی قدر کرنا چاہیے۔ فیس بک پر ہمارے نام سے ایسی چیزیں اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ نام جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان ناموں کی توہین ہو جائے۔ اب نام رضوی ہے اور گانے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں تو رضا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ نام کاظم ہے اور بے حیائی کی تصویریں شائع کی جا رہی ہیں تو کاظم کے دل پہ کیا گزرے گی؟ نام حسن اور حسین رکھا ہوا ہے اور کردار ابو سفیان اور آل سفیان والا بنا رکھا ہے تو پھر مجھے معاف کیجیے گا، بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس سماج کو حسینی سماج بنانے کی ضرورت ہے اور حسینی سماج بنانے کے لیے نفس سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مصیبت ہے کہ ہم کہیں سماج بدل جائے، ہر آدمی خود بدلنے کی چیشٹا کرے تو آگے کام خود بخود بڑھ جائے گا اور بن جائے گا۔ بس میرے عزیزوں یہ پرآشوب دور ہے جہاں ملت تشیع پہ ظلم شدید ہو رہا ہے اور اس حد تک ظلم ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مناب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ 168 بچے جن کے جسم کے ٹکڑے بکھیر دیے گئے، ہاتھ الگ جاتے ہیں، پیر الگ ہو جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں اور اس کے بعد دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اسکرین پہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی دیکھنے کے بعد مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، شراب کے جام کھنکھنائے جا رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، مظلومیت کو اس منزل پر پہنچا دیا گیا ہے کہ اب کچھ کہنے کی جا نہیں رہ گئی ہے۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے یہ محسوس کر لیجئے کہ ماں کا جگر کیا ہوتا ہے۔ کربلا کی ماؤں نے ہماری ماؤں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا، ورنہ یہ غم جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ غم لائق برداشت نہ ہوتے، مگر سلام ہے کنیزان ام البنین پر کہ جو ان کی سیرت پہ چل رہی ہیں۔ ایک عورت جب ایران میں اعلان ہوا کہ فوجیوں کو پیسے کی ضرورت ہے، فوجیوں کو طاقت کی ضرورت ہے، فوجیوں کو سرمایے کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے تو چندہ ہونے لگا، معاونت تب مانگنے لگی، تعاون ہونے لگا۔
ایک ٹیبل سجی ہوئی ہے، خواتین آ رہی ہیں، زیور دے رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت عصے کا سہارا لے کر آتی ہے، اپنے کانوں کے بندے اتارتی ہے، چھپکے سے جہاں سونے کا سامان رکھا تھا اس میں خاموشی سے رکھ کے چلی جاتی ہے۔ کچھ دور چلی تھی کہ دیکھنے والے نے دیکھ لیا، معاونت کرنے والا جو بیٹھا تھا اس نے دیکھ لیا، اس نے آواز دی، بڑی بھی رک جائیے محترمہ، رک جائیے، جو بندے دیے ہیں اس کی رسید تو کم سے کم لیتی جائیے۔ پلٹ کے بڑی بی نے عصے کو اپنا سہارا بنایا، ہاتھوں کی گرفت مضبوط کیا، سر کو اٹھا کے فرمایا، بیٹا میں نے اس انقلاب کے لیے اپنے 4 جوان بیٹے دے دیے، کبھی ان کی تو رسید مانگی نہیں، اب یہ کانوں کے بندوں کی کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ یاد آیا؟ ارے جس ماں نے 4 جوان بیٹے قربان کیے اس کا نام ام البنین تھا۔ چاہتی تو ایک بیٹے کو ضعیفی کا سہارا بنا کے رکھ سکتی تھی، مگر دنیا کو بتایا آقا حسین یہ میرے لال ہیں جوان، یہ سب آپ پر قربان۔ اور یہی تو ہوا جب آ کے منادی نے ندا دی، اماں نے بتایا اماں حسین شہید ہو گئے، نجف کا رخ کر کے کہا مولا سن رہے ہو، امیر سن رہے ہیں آپ، میرا حسین شہید ہو گیا، وعدہ کرتی ہوں عباس تمہیں دودھ نہ بخشوں گی۔ اور ایک مرتبہ منادی نے ندا دیتے ہوئے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ ارے جب تک غازی کے بازو سلامت تھے، ارے کس کی مجال کہ حسین کی جانب نظر اٹھا کے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ ہے ماؤں کے حوصلے، یہ کنیزان ام البنین ہیں، یہ کنیزان جناب زینب ہیں، ان کے حوصلوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھو مناب میں جو 168 بچے شہید ہوئے نا، اس میں 1-2 بچوں کی کہانی اور داستان یہ سمجھ میں آئی کہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اور ایک باپ دونوں کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی۔ ان کو جب خبر ملی کہ بچے شہید ہو گئے تو باپ گیا، 1 ہفتے کے بعد ایک لاش لے کر آیا، صرف بیٹی کی لاش۔ ماں نے دیکھا تو پوچھا میرا بیٹا امین کہاں ہے؟ اس کی لاش کہاں ہے؟ کہا بی بی اس کی لاش تو نہ مل سکی، مجھے صرف بیٹی کی لاش ملی، میں لے آیا۔ کہا اچھا میں بیٹے کی لاش میں خود جا کے لاؤں گی۔ اسے روکنا چاہا مگر رکی نہیں، بیٹے کی لاش لینے کے لیے گئی، ان سے پوچھا کہ لاشیں کہاں ہیں؟ بتایا گیا چھوٹے چھوٹے بچے کفن پہنا کے لٹائے گئے ہیں۔ کہا مجھے ایک ایک کا کفن کھول کے دیکھنا ہے، چہرہ کھول کے دیکھتی رہی، یہ میرا امین نہیں ہے، یہ میرا امین نہیں ہے۔ دیکھیے پڑھ لینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، مگر ذرا تصور کیجئے کہ 168 بچے شہید ہوئے ہیں نا، کم سے کم 100-150 بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہوں، ایک ماں اپنے لال کو تلاش کر رہی ہو، قسم خدا کی منظر کتنا دردناک ہوگا، ذرا تصور کیجئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایک ایک کا چہرہ دیکھتی گئی، کہتی جاتی ہے یہ میرا بیٹا امین نہیں، یہ میرا بیٹا امین نہیں۔ جب سارے لاشیں دیکھ لیے کہا اس میں تو امین نہیں ہے۔ پوچھا کہیں اور بھی لاشیں ہیں؟ کہا ہاں بی بی، ایک کفن میں ہم نے بچوں کے جسم کے ٹکڑوں کو جو خاک آلود تھے ان کو مٹی کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ کہا اسے بھی کھولا جائے، اسے کھولا گیا۔ ایک مرتبہ ایک مشت خاک اٹھائی، خاک کو سونگنے لگی، سونگ کے کہتی ہے شہیدوں کی خوشبو تو ہے مگر میرے لال امیر کی خوشبو نہیں، اللہ اکبر، مگر میرے لال امین کی خوشبو نہیں ہے۔ یہ کہہ کے مٹھی خاک واپس رکھ دی، ایک مٹھ خاک واپس رکھ دی۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ارے یہ خاک اٹھا کے دیکھا جاتا ہے نا، حسین ابن علی جب زمین کربلا پہ پہنچے ہیں، ریگدار زمین کربلا کی ایک مٹھ خاک اٹھائی، سونگ کے واپس رکھ دیا، فرماتے ہیں یہیں پر خیمے نصب کر دیے جائے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس مٹی سے ہمارے لہو کی خوشبو آ رہی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک ماں نے کہا اس میں سے شہیدوں کے لہو کی خوشبو تو ہے، امین کی خوشبو نہیں ہے، اور بھی کہیں ہے؟ کہا بڑی بی بی معذرت چاہتے ہیں، ہم نے بچوں کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو جمع کیا ہے، ایک کفن میں بچوں کے کٹے ہوئے ہاتھ جمع ہے، ارے ان ہاتھوں کو آپ پہچان سکتی ہیں تو پہچان لیں۔ کہا ہاں کیوں نہیں۔ ہاتھ کھولے گئے، ایک ایک بچے کا ہاتھ نکل کے سامنے آ رہا ہے،
ماں دیکھ رہی ہے۔ عزیزانو تصور کیجئے جب کٹے ہوئے ننھے ننھے ہاتھ اس ماں کے سامنے آئے ہوں گے، پیمانہ صبر چھلک گیا ہوگا۔ مگر یاد ہے نا کربلا، ارے جب حسین کربلا میں قوت بازو کے پاس پہنچے تھے، ایک ٹھوکر لگی، جھکے تو دائنا بازو اٹھایا، آگے بڑھے ٹھوکر لگی، جھکے تو بایاں بازو۔ ارے کتنا دردناک منظر ہے، حسین قوت بازو کے بازو اٹھا کے عباس کے قریب پہنچ گئے۔ اے بھیا، اے میرے بھیا، میرے شیر عباس، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فقرے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ذرا ماں کا درد محسوس کر لو، ماں کا درد محسوس کر لو۔ جیسے ہی اس بی بی نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا نا، ہاتھوں کو چھانٹنا شروع کیا، یہ میرے امین کے ہاتھ نہیں، یہ میرے امین کے ہاتھ نہیں، یہ میرے امین کے ہاتھ نہیں، ہاں آخر میں دیکھا 2 ہاتھ ملے، کہتی ہے یہی میرے امین کے ہاتھ، کہتی ہے یہی میرے امین کے ہاتھ ہیں۔ کسی نے پوچھا بی بی کیسے پہچانا کہ یہی امین کے ہاتھ ہیں؟ کہا شہادت سے پہلے میں ملنے کے لیے گئی تھی نا، تو میں نے اپنے بچے کے ناخن تراشے تھے۔ عجیب اتفاق یہ ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے نا، مگر یہ اتفاق کہتی ہے کہ اتفاق ہے کہ جب میں نے اس کے ناخن تراشے تو اس کے ناخن ٹیڑھے ٹیڑھے کٹنے لگے، اس کے ناخنوں میں کجی آ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ناخن آج ٹیڑھے کیوں ہو رہے ہیں۔ اسی دن بچے کی انگلی دروازے میں پھنس گئی تھی، اس وجہ سے خون بھی جم گیا تھا۔ کہا یہ دونوں نشانیاں، میں نے سب بچوں کے ناخن دیکھے مگر میرے بچے کے ناخن ٹیڑھے کٹے ہوئے تھے، خون انگلی میں چھپا ہوا تھا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، اللہ جب کسی ماں سے اس کے لال کو ملانا چاہے، اللہ جب کسی لال سے اس کی ماں کو ملانا چاہے تو اسباب فراہم کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ نے ہوا دی، میرے لال حسین تو مدینہ نہیں چھوڑے گا، تیری ماں بقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر تیرے ساتھ آئے گی۔ روایت کہتی ہے ہلال بن نافع ساتھ ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ہلال میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تو ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا جب سے زمین رہنما پہ قدم رکھا ہے، جب سے میں اس نشیب میں آیا ہوں جہاں آپ نے شہادت کا مقام بتایا کہ یہ میری شہادت کا مقام ہے، اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کبھی دائنے سے رونے کی آواز آتی ہے، کبھی بائیں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ حسین کہتے ہیں اب نافع گھبراؤ نہیں، یہ کسی اور کی نہیں، میری ماں فاطمہ کی آواز، یہ میری ماں فاطمہ ہے، میرے آنے سے پہلے اس زمین کو بالوں سے صاف کر دیا ہے۔ ارے جب شمر کا کند خنجر چلے گا میری ماں فاطمہ آواز دے گی، اے شمر خدا را میرے لال کو نہ ذبح کر، میرا لال بے گناہ ہے، اے شمر میرا لال بے خطا ہے۔ مگر شمر کا خنجر چلتا رہا، حسین شہید کر دیا۔ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، کریم پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین میں جو بیمار ہوں شفاء کاملہ عاجلہ، کریم مالک ملت تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، کریم پروردگار ایران ظالمین کو نیست و نابود فرما۔
आल शान रोज़ा तामीर, आल सऊद और आल यहूद को निस्त नाबूद फरमा। इसराइल اور ہمیں ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کشور جہان بنت مظفر حسین مرحوم کی روح کو آل عمران کہاں اور زندان کہاں، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بیریدہ ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارے ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی، جب سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پا تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی، خبر سر سے
میں صدا دیتی رہی سنایا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی ساچھی دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا. مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسرائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ و زوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا روحی جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم شہزادی معصومہ قم بنت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم نعرہ حیدری، نعرہ سلوات.